سارا مجمع غور سے یہ میری بات سنیں، جانے میں 5 دن باقی ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے 7 کنوؤں کے پانی سے غسل دیا جائے۔ کنوؤں سے پانی لایا گیا۔ ام عائشہ کے گھر میں ٹب نہیں تھا، تو حضرت حفصہ کے گھر سے ٹب منگوایا گیا۔ آپ اس میں تشریف فرما ہوئے۔ آپ اب ایک ایک کر کے 7 مشکیزوں کا پانی ڈالا گیا۔ بخار میں کمی آئی، آپ نے پٹی باندھی کس کے سر درد کی وجہ سے۔ علی و عباس رضی اللہ عنہما کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور پاؤں پوری طرح جم نہیں رہے تھے ضعف کی وجہ سے۔ آپ ممبر پہ تشریف لائے۔ اب سننا اپنے نبی کی بات۔ لوگوں، ایک زمانہ گزار کے جا رہا ہوں، میں نے کسی کا حق مارا ہو مجھ سے اب لے لو، کسی کو تھپڑ مارا ہو بدلہ لے لو، کسی کو چھڑی ماری ہو بدلہ لے لو۔ قیامت کے دن میرے خلاف کوئی دعویٰ نہ کرنا۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کی طفیل جنت ملے گی، جہنم سے نجات ملے گی، جن کی طفیل حساب کتاب شروع ہوگا، جن کی طفیل قوموں کی قومیں جنت میں جانے والی ہیں۔ فرما رہے ہیں مجھ سے یہاں بدلہ لے لو، میں حاضر ہوں، بدلہ لے لو، میں حاضر ہوں، کوئی حق مارا ہو حق لے لو۔ میرے بھائیو، میرا دیس اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے۔ اسی دیس میں پروان چڑھ کے اس عمر تک پہنچے ہیں۔ ظلم و ستم سے بھرا دیس ہے۔ میرے دیس کا مالدار ہی ظالم نہیں، طاقتور ہی ظالم نہیں، میرے دیس کا غریب بھی ظالم ہے، ریڑھی والا بھی ظالم ہے۔ اور کائنات کی سب سے عظیم ہستی فرما رہے ہیں میں نے کسی کا حق مارا ہو تو لے لو، یہاں لے لو۔ سب رونے لگے، کوئی نہیں بولا۔ آپ اترے، ظہر کی نماز پڑھائی، اس کے بعد دوبارہ ممبر پر تشریف لائے اور پھر فرمایا کہ میں نے کسی کا حق مارا ہو، میں نے کسی کا حق دینا ہو بولو۔ تو پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے میرے 3 روپے دینے ہیں، 3 درہم۔ تو آپ نے فرمایا ہاں میں نے دینے ہوں گے پر مجھے ذرا یاد دلا دو۔ تو وہ کہنے لگے آپ کے پاس ایک فقیر آیا تھا تو اس نے آپ سے مانگا، آپ کے پاس تھا نہیں تو آپ نے مجھے فرمایا تو دے دے تو میں بعد میں ادا کر دوں گا۔ یا رسول اللہ وہ 3 درہم آپ نے دینے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ہاں مجھے یاد آ گیا، میرے نبی کے گھر میں تو تیل نہیں تھا چراغ جلانے کو۔ جس رات کی صبح آپ دنیا سے گئے ہیں اس رات میرے نبی کے گھر میں تیل نہیں تھا ایک چھٹانگ۔ حضرت ام عائشہ پڑوسن سے تیل ادھار مانگ کر لائیں اور اس سے چراغ جلایا۔ تو آپ نے فضل بن عباس سے فرمایا کہ فضل میرے بھائی یہ میرا قرضہ تیرے ذمہ ہے۔ ان کا یا رسول اللہ میرے ذمہ ہے۔ پھر آپ تشریف لے گئے، نمازوں کے لیے آتے رہے۔ جمعرات عشاء کی نماز کے لیے یہاں تک آئے، سرانے سے غش کھا کے سرانے پر گر گئے۔ پھر اٹھ کے پوچھا عشاء ہو گئی؟ کہا جی انتظار ہو رہا ہے۔ پھر آپ اڑنے لگے، پھر چکر آیا، پھر سرانے پر سر رکھ دیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد افاقہ ہوا، کیا نماز ہو گئی؟ کہ یا رسول اللہ انتظار ہے۔ پھر آپ اٹھے، پھر پوچھا نماز ہو گئی؟ کہ یا رسول اللہ انتظار ہو رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی، ابو بکر سے کہو نا میری جگہ نماز پڑھائے۔ ابو بکر پیچھے کھڑے تھے، عمر پہلی صف میں تھے۔ صحابہ نے عمر کو آگے کر دیا کہ نماز ہی پڑھانی ہے۔ جب انہوں نے اللہ اکبر کہا اور اللہ کے نبی نے سنا تو آپ نے کمرے کے اندر سے اعلان فرمایا عمر کو پیچھے کرو، ابو بکر کو آگے کرو، میرے رب کا فرمان ہے میرے مصلی پر ابو بکر کے سوا اور کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ نماز کو روکا گیا، ابو بکر کو آگے کیا گیا اور آپ نے عشاء جمعرات کی 5 نمازیں ہفتہ اتوار، جمعہ ہفتہ اتوار 5 نمازیں، یہ سوا پیر کی 16۔ ہفتے کے دن ظہر کی نماز پر ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں، میرے نبی وہاں سے آتے ہیں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے آسرے کے ساتھ۔ ابو بکر کی نظر پڑتی تو ایسے پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اب شاید میرے نبی مصلی پر کھڑے ہوں گے، تو ایسے ہوتے ہیں ایسے۔ تو آپ نے ہاتھ کا اشارہ کیا کھڑے رہو کھڑے رہو، تو وہ پھر ایسے آگے ہو جاتے ہیں۔ تو میرے نبی الٹے ہاتھ آ کر ابو بکر کے پاس نیچے بیٹھ کر ظہر کی نماز ادا